ہمیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ دونوں میاں بیوی نے، یونس نے بھی اور زرینہ نے بھی اپنا منہ اس باکس کے پاس رکھ کر یہ بات کر دی جس باکس سے انہوں نے وہ پرچی نکالی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس باکس کو ویسے ہی اسی ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ اب اس باکس کو دوبارہ کمرے میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اب انہوں نے اپنی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کر دیا تھا، اور اس باکس کے مطابق یہ جو اس پر اصرار کمرے سے نکلا تھا وہ 3 خواہشیں دونوں میاں بیوی کر سکتے تھے۔ تو پہلی خواہش جو تھی انہوں نے اپنی کر دی کہ انہیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اب وہ رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، باکس بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی حرکت، کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے بس۔ لیکن اگلے دن صبح دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ جو ہے نا اندر ہاتھ ڈال کے پرچی نکال کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو خواہش کی ہے وہ اب اس کے بارے میں بھی کچھ نئی چیز لکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو جب ان دونوں میاں بیوی نے اس پرچی کو نکالا تو اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ تم دونوں کی خواہش پوری کر دی گئی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ دونوں گھبرا بھی گئے اور اندر سے ایک خوشی بھی تھی کہ پتہ نہیں کون سی انجانی طاقت ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے، اور ہم اس طاقت کے ذریعے پہلی خواہش کے پورا ہونے کا ہمارا وقت آ گیا ہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں ان کو 1 کروڑ روپے ملتے۔ ہاں، یونس نے یہ کیا تھا کہ محلے کی ایک دکان سے تالا لا کر پھر اسی کمرے پر تالا اس نے لگا دیا تھا اور اس کو تھوڑا گندا بھی کر دیا تھا تاکہ ایسا لگے کہ یہ تالا تھوڑا پرانا ہے، لیکن وہ مٹی وغیرہ ڈالنے کے باوجود بھی وہ تالا جو ہے وہ بہرحال اپنی چمک دمک قائم رکھے ہوئے تھا، وہ اس قدر پرانا نہیں لگ رہا تھا جو تالا یونس اور زرینہ نے مل کے کھولا تھا۔ دوپہر گزر گئی، اب سورج ڈھلنے لگا، تقریباً عصر کا وقت ہو گیا۔ ایک فوجی دروازے پر آیا، دستک دی۔ فوجی دروازے پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھولا۔ یونس نے دروازہ کھولا۔ ہاں بھئی کیا بات ہے فوجی جوان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ میں اور میرے کچھ ساتھی اس کی میت لے کر آئے ہیں۔ یونس کا سننا تھا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زرینہ نے بھی سن لیا، وہ بھی روتی پیٹتی باہر آ گئی۔ خیر سب کچھ بھول گیا، میت آ گئی۔ ایک فوجی جیپ، بہت سارے فوجی، جیپ کے آگے آگے اس میت کو اٹھائے ہوئے لا رہے تھے۔ میت کو لا کر رکھ دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونے لگے، یونس سے پوچھنے لگے کون ہے، کہنے لگا بیٹا ہے۔ زرینہ سے پوچھنے لگے، کہنے بیٹا ہے میرا جوان بیٹا، بارڈر پہ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ایک آدمی جو کہ جیپ میں بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی فوج کا بڑا افسر معلوم ہوتا تھا، وہ اتر کر یونس کے پاس آیا اور یونس کو کہا کہ بھئی سائڈ پہ آؤ ذرا، اس وقت یہ وقت تو نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اب یونس جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو کہ کوئی کرنل معلوم ہوتا تھا سائڈ پہ چلا گیا۔
تو اس نے یونس سے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، تمہارا یہ جو بیٹا ہے جو مارا گیا، یہ دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا، اور گورنمنٹ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بہادری سے لڑے گا اور دشمنوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اس کے لیے ایک گراں قدر رقم، ایک بہت بڑی رقم گورنمنٹ اس کے وارثوں کو دے گی۔ 50 لاکھ روپے کا چیک گورنمنٹ کی طرف سے تم لوگوں کا منظور ہوا ہے، تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو تاکہ یہ رقم قانونی کارروائی سے گزار کر جلد از جلد تم لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا سکے۔ اب تم لوگوں کا سہارا تو نہیں رہا، تو اس 50 لاکھ سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تو یہ 50 لاکھ روپے کا چیک تم اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمیں دو، یہ کل ہی تم لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یونس آ گیا، کرنل سے بات کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ کسی نے کہا لاش کی کچھ حالت نہیں ہے، گولیاں لگی ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کفنانے دفنانے کا انتظام کرو۔ خیر فوجی تھا، شہید ہوا تھا، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ مجھے وردی میں ہی دفن کیا جائے۔ اس کو اس کی وردی میں ہی قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان سب کاموں میں کافی رات ہو گئی، رات ڈلے، لوگ بھی اپنے اپنے گھر جانے لگے، دونوں میاں بیوی بیٹھے۔ اب ان کو وہ باکس وغیرہ، وہ خواہشات، وہ سب کچھ بھول چکا تھا، اس وقت وہ اپنے ہی رنگ میں تھے۔ ساری دنیا جب اپنے اپنے گھر چلی گئی تو یونس زرینہ سے کہنے لگا کہ مجھے کرنل صاحب نے سائڈ پہ لے جا کر یہ بولا ہے کہ تمہارے بچے کے لیے گورنمنٹ نے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، تو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر ان کو دوں، جو کہ کل ہی وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب زرینہ کہنے لگی 50 لاکھ؟ یونس کہنے لگا ہاں 50 لاکھ، اور مجھے لگتا ہے جو خواہش ہم نے اس شیطانی باکس کو سامنے رکھ کے کی تھی، یہ 50 لاکھ اسی خواہش کا حصہ ہیں۔ زرینہ کہنے لگی نہیں، ہم نے تو 1 کروڑ روپیہ مانگا تھا، یہ نہیں، میرے بیٹے کی میت کی قیمت نہیں ہو سکتی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یونس نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، ہم ایسے ہی کسی وہم و گمان میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ یہ 50 لاکھ روپے ہمارے بیٹے کے جان کی قیمت ہے جو کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے، تو یہ اس شرط کا حصہ نہیں ہے، اس خواہش کا حصہ نہیں ہے جو ہم دونوں نے کی ہے۔ دونوں کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اب کیا، بیٹا تو ہمارا نہیں رہا، اب ہم دونوں میاں بیوی کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ یہ 50 لاکھ ہمارا بیٹا تو نہیں لا سکتا۔ اسی طرح روتے بلکتے باتیں کرتے، نیند کہاں آنے والی تھی جن کا جوان بچہ مر جائے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اسی طرح دونوں میاں بیوی تھک ہار کر سو ہی گئے۔ صبح ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، کیونکہ رات کو دونوں کافی دیر تک جاگتے رہے تھے اور کافی دیر میں سوئے تھے۔ صبح ہی صبح اٹھنے کا ایک اور ریزن بھی تھا، دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک کی آواز ہو رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارا بیٹا جو ہے اس کی میت ہوئی ہے، تو لوگ افسوس کرنے کے لیے صبح صبح ہی آ گئے ہیں، تو دونوں میاں بیوی بیدار ہوئے۔ اب بوڑھا جو تھا وہ یونس، وہ چلتا ہوا دروازے تک گیا، اس نے دروازے کی کنڈی ہٹائی تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب میں انشورنس پالیسی کی طرف سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، شاید آپ کو آپ کے بیٹے نے بتایا نہیں ہوگا
وہ ایک فوجی جوان تھا، اس نے آپ لوگوں کے لیے ایک چیز پلان کر رکھی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے کچھ ہو جائے تو آپ لوگوں کی زندگی مشکل نہ ہو۔ اس نے ہمارے پاس، ہمارے ادارے کے پاس 50 لاکھ روپے کی انشورنس کروا رکھی تھی۔ اب جب ہمیں خبر ملی اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ شہید ہوا ہے، تو میں خود یہ سن کر چلا آیا۔ اب میں آپ لوگوں کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ 50 لاکھ روپے کا چیک آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یونس باتیں نہیں سن رہا تھا، سمجھو اس کے کانوں میں کوئی آگ کے کوئلے ڈال رہا تھا۔ یعنی 50 لاکھ پہلے فوج کی طرف سے اور اب 50 لاکھ روپے کی انشورنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میت کی قیمت تھی 1 کروڑ روپے۔ وہ شخص یونس سے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی، دیگر تفصیلات، بینک اکاؤنٹ نمبر لے کر چلا گیا۔ یونس واپس آیا اور آ کر بستر پر ڈھیس آ گیا۔ زرینہ پوچھنے لگی کیا ہوا، کون تھا؟ تو اب یونس نے روتے روتے اسے باقی کے 50 لاکھ کا بھی بتا دیا۔ یہ سن کر زرینہ کے پاؤں تلے بھی زمین نکل گئی اور زرینہ بھی تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ خیر، اتنا سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، گاؤں کے لوگ افسوس کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہر کوئی آتا افسوس کر کے چلا جاتا، کرتے کرتے میت والا گھر تھا، کھانا وغیرہ تو ان لوگوں نے بنانا نہیں تھا، لوگوں نے ہی کھانا وغیرہ لا کے دیا جو کہ انہوں نے کھا لیا تھوڑا بہت۔ زندہ تو رہنا تھا، زندہ تو اب ظاہری بات ہے کہ رہنا تھا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، لوگ بھی اپنے اپنے گھروں چلے گئے، پھر رات آ گئی۔ زرینہ اور یونس دونوں پریشان اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ زرینہ کی نظر بار بار اس باکس پہ جا رہی تھی جو ابھی اسی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اب زرینہ کہنے لگی میں نہیں رہ سکتی، میں ایک اور خواہش کرنے لگی ہوں۔ اس نے روتے روتے اٹھ کر باکس کو پکڑا۔ یونس آگے بڑھا اور اس نے اس باکس چھین لیا۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ تم ایک شیطانی خواہش کر چکی ہو، ہمیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے، ہم لوگ یہ مانگ چکے ہیں، اب میں اس باکس پہ کوئی اور شرط نہیں رکھوں گا، میں کوئی خواہش نہیں کروں گا، صبح ہوتے ہی میں اس باکس کو کہیں دور جا کے پھینک آؤں گا۔ مجھے یہ باکس نہیں چاہیے، مجھے یہ کوئی خواہش نہیں کرنی، میں نے اس 1 کروڑ کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے۔ زرینہ کہنے لگی نہیں، میں جو اب خواہش کرنے لگی ہوں، یہ خواہش جو ہے مجھے کرنے دو۔ دونوں میں چھینا جھپٹی ہوئی، زرینہ رونے لگی بیٹھ کر۔ یونس نے کہا لو رکھ لو باکس، کیا خواہش کرنی ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ رہو، ہم دونوں مل کے خواہش کریں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ دونوں نے باکس کو ایک دفعہ پھر پکڑ لیا، پھر اپنا منہ باکس میں قریب لا کر کہا ہماری دوسری خواہش ہے، ہمیں ہمارا بیٹا واپس چاہیے۔ دونوں نے اس خواہش کو کر کے باکس کو رکھ دیا اور پھر چارپائی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، سردیوں کی رات تھی اور ہو کا عالم تھا، ہر طرف سیاہ اندھیرا، سیاہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی چارپائی پہ بیٹھے تھے، نیند دونوں کی آنکھوں میں نہیں تھی اور دونوں اپنی دوسری خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک سنائی تھی۔
کوئی رو رہا تھا، دروازہ کھولو میں تمہارا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولو میں دروازے پہ کھڑا ہوں۔ دونوں بے حد پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زرینہ آگے بڑھی، اس نے فٹافٹ اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا اس کا بیٹا سفید کفن میں لپٹا ہوا، مٹی سے جکڑا ہوا، اپنے آپ کو گھسٹتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، اس کی شکل دیکھ کر ہی کراہت آتی تھی۔ وہ ایک بھیانک چہرہ تھا، وہ ان کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، وہ کوئی شیطان تھا جو کہ آدھی رات کو ان دونوں میاں بیوی کے گھر میں گھس آیا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے کفن لپیٹ رکھا تھا، اور جو اس کا بیٹا تھا یونس کا، اسے تو کفن میں دفنایا ہی نہیں گیا تھا، اسے تو اس کی وردی میں دفنایا گیا تھا۔ ہاں، اس کی شکل ضرور اس کے بیٹے جیسی تھی، لیکن یہ ان کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ڈر کے مارے زبان تک بند ہو چکی تھی، حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لڑکا جو آیا تھا وہ گھسٹتا ہوا اپنے آپ کو دونوں کے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ اسی وقت دونوں کی نظر اس پراسرار باکس پر پڑی اور انہوں نے فٹافٹ اس چھوٹے سے باکس کو اٹھا لیا۔ دونوں ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور دونوں کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ الفاظ ادا ہو سکیں، لیکن دونوں نے ہی بڑی ہی ہمت کر کے کہا کہ ہماری تیسری خواہش ہے، اسے واپس بھیج دو۔ وہ جیسے ان کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ہی الٹے پاؤں واپس ہونے لگا، اپنے آپ کو گھسٹتے گھسٹتے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یونس اور زرینہ نے دونوں نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں بیٹھ کر رونے لگے۔ ان تین شیطانی خواہشوں میں انہوں نے کیا کھویا تھا، کیا پایا تھا، آپ لوگ جو کہانی سننے والے ہیں وہ بھی جان چکے ہیں۔ انہوں نے اس باکس کے ذریعے سے رقم مانگی تھی، وہ یہ بھول گئے تھے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ انہوں نے شیطان سے مانگا تھا، اور جو لوگ شیطان سے مانگتے ہیں ان کا رزق اسی طرح سے آتا ہے، اور ان کے لیے یہی معاملات ہوتے ہیں۔ وہ باکس، وہ کمرہ، اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس باکس کو ہم لے جا کر اسی کمرے میں دوبارہ اسی صندوق کے اندر رکھ دیں، لیکن ایک بار وہ یہ تماشا دیکھ چکے تھے کہ یہ باکس خود بخود باہر آ گیا تھا، یہ اس پراسرار کمرے سے نکل آیا تھا اور اب یہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے رات گزری۔ اگلی صبح یونس نے اس باکس کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اس تھیلے میں ڈال کر اس کو لے کر اس گاؤں کی حدود سے بہت دور نکل آیا، اتنا دور کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک بہت بڑا قبرستان دیکھا۔ یہ ایک لاوارث قبرستان تھا جہاں پر امانتاً لاشیں دفن کی جاتی تھیں، اس لیے وہ گھر سے کافی دور اس قبرستان پہ آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اس صندوق کو اس گڑھے میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اپنا تھیلا دوبارہ اس نے اپنے کندھے پر رکھا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کرتے کراتے یونس اپنے گھر آ گیا۔
وہ اس انتظار میں رہا کہ کہیں باکس پھر دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ انہوں نے اسی چکر میں 1-2 مرتبہ اس کمرے کے سامان کو دوبارہ چیک کیا، لیکن وہ پراسرار کمرے میں نہ باکس دوبارہ واپس آنا تھا اور نہ آیا۔ اپنے گھر کی بھی اچھی طرح سے تلاشی لی۔ 1-2 دن تک وہ مطمئن نہیں ہوئے دونوں میاں بیوی، اور ان کو یہی دھچکا لگا رہا کہ کہیں وہ باکس واپس نہ آ جائے، کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئے پہلے کی طرح۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیا جب 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اس باکس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ باکس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی قبرستان کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے یونس اسے اس علاقے کی حدود سے کافی دور لے جا کر لاوارث قبرستان میں دفن کرایا تھا۔ جس طرح لوگ اپنی لاوارث لاشیں اس قبرستان میں دفن کرتے تھے کہ جو بھی کوئی ایسا مل جاتا جو کہ جس کی شناخت نہ ہو سکتی، اسے اس قبرستان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ اپنے بچے کا غم بھول گئے، اور ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہی راستہ ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ غلط ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ زندگی معمول پہ آ گئی۔ اگرچہ انہوں نے جوان بچہ کھویا تھا، یہ غم تو وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ نارمل ہونے لگے۔ وقت اسی طرح گزر گیا، اور انہوں نے اس چیز کو ٹھان لیا کہ آج کے بعد ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے کہ جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے۔ وہ پراسرار کمرہ اب بھی بند ہے، اس پہ ویسے ہی تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس پراسرار کمرے اور یونس اور زرینہ کے درمیان کیا گزر چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس بات پر حیران ضرور ہیں کہ اس گھر میں زیادہ عرصہ کوئی رہا نہیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں کہ جو اب کافی عرصے سے، کافی دنوں سے اس گھر میں موجود ہیں، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کے گھر میں زیادہ آنے جانے لگے، اور لوگ اس بات کو بھولنے لگے۔ وہ سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب سائیکل کا ٹائر پنچر ہوا تو اس نے سائیکل قبرستان کے قریب کھڑی کی، ارد گرد دیکھا تو بالکل ہی ویرانہ تھا، چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور کوئی بھی ارد گرد اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ قبرستان میں ایک تعویذ دفن کرنے کے لیے آیا تھا، جو اسے کسی بابے نے کر کے دیا تھا، کسی مقصد کے لیے اس نے وہ تعویذ کروایا تھا۔ بابے نے اس کہا تھا کہ ایسا کرنا کہ کسی ایسے قبرستان میں کہ جس میں کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو، تم وہ تعویذ لے جا کر دفن کر دینا، لیکن دفن ایسے طریقے سے کرنا کہ اسے تھوڑا سا گڑھا کھود لینا اور اس تعویذ کو اس گڑھے میں دفن کر دینا۔ لہٰذا اس شخص نے کہ جس کا نام طفیل تھا اور وہ ایک سائیکل پہ تھا، تو سائیکل تو پنچر ہو گئی، اس نے سائیکل کو کھڑا کیا قبرستان کے پاس، اور ہاتھ میں وہ تعویذ لیے وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ گھوم پھر کے اس نے ایک جگہ تلاش کی اور اپنے ساتھ لوہے کا ایک چھوٹا سا وہ راڈ سا لایا تھا، جس کی مدد سے اس نے اس گڑھے کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کھرپی نما راڈ تھا جو کہ جس کی مدد سے وہ اس زمین کو کھود رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تقریباً 1 یا 1.5 فٹ گڑھا کھود کے اس میں یہ تعویذ دفن کروں، تاکہ یہ تعویذ جو ہے وہ صدیوں سالوں تک اسی جگہ قائم رہے۔ کرتے 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 جیسے جیسے وہ گڑھا کھودتا چلا جا رہا تھا، اس کا وہ لوہے کا راڈ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے گڑھے کو مزید گہرا کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لکڑ کا باکس ہے۔ اب وہ بڑا سوچنے لگا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آیا کہ یہ کوئی خزانہ وغیرہ ہے جو کہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے فٹافٹ سے وہ لکڑ کا باکس
مٹی سے بھرا ہوا ہی نکالا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک تھیلے میں ڈال دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس نے مٹی کا باکس ایک تھیلے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنا جو تعویذ تھا وہ بھی اسی گڑھے میں دفن کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر واپس قبرستان سے باہر آ گیا، اپنی سائیکل لی اور سائیکل پہ بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اسے یہ چیز تھی کہ مجھے ایک باکس ملا ہے جس باکس میں کوئی خزانہ ہو سکتا ہے، اس باکس کو میں لے جا کر گھر کھولوں گا اور پھر اس میں جو بھی چیز ہوگی میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔